اللہ الرحمن الرحیم باب الوضوء من مس الذکر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب وضو کا مس ذکر سے باب وضو کا مس ذکر سے محمد بھی ہے کہ نہیں جی باب وضو بندہ اپنی اگلی شرمگاہ نو کپڑے تو بغیر اوندا ہاتھ لگ جائے تے وضو ٹوٹ گیا یا وضو نو کچھ نہیں ہویا جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فی مس الذکر انہ قال ما ابالی امسسته ام طرف انفی قال محمد وهو قول ابی حنیفہ وبه ناخذ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام ابو حنیفہ نے انہوں نے حضرت حماد سے انہوں نے جناب ابراہیم سے ابراہیم نخعی روایت کرتے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مس ذکر کے بارے میں کہ حضرت مولا علی پاک نے فرمایا میں نہیں پرواہ کرتا کہ مس کروں میں اس کو یعنی ذکر کو یا اپنے ناک کی طرف کو جی فرمایا میرے نزدیک اینو ہاتھ لانا تو انہوں ہاتھ لانا اینو ہاتھ لایا وضو ٹوٹتا ہے تو انہوں لایا یہ مطلب ہے آپ دا جی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور اسی کو ہم لیتے ہیں جی امام محمد فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ سے وہ روایت کرتے ہیں حماد سے وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مس ذکر کے بارے میں یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں پرواہ کرتا میں کہ مس کروں میں اس کو یا اپنے ناک کی ایک طرف کو ایک ہی ہویا اپنے ناک کی طرف کو یہ ایک کوئی طرف دو نہیں آ رہی فرمایا امام محمد نے اور یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور اسی کو ہم لیتے ہیں لہذا بھی مس ذکر نال وضو اگر ٹرو محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سئل عن الوضوء من مس الذکر فقال ان كان نجسا فاقطعه چل یعنی انه لا بأس به امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے انہوں نے حضرت حماد سے انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی سے یہ بات کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیے گئے وضو کرنے کے بارے میں مس ذکر سے فرمایا اگر وہ نجس ہے تو پھر اس کو کاٹ دے تو یہ شرع ہے یعنی یہ کہ نہیں حرج اس کے ساتھ جی امام محمد فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کو امام ابو حنیفہ نے انہوں نے روایت کی حضرت روایت میں لفظ بولے چنگا نہیں ادھر ٹوٹ گیا تو میں کہ انہوں نے حضرت حماد سے بھی تاکہ وجہ لفظ مختصر ہو جانا ادھر نہیں جانا پھر انہوں نے آکے ادھر جانا چونکہ شکیر تھے جی جی انہیں میری گل نہیں مننی جی یہ بات کہ حضرت یہ بچ روایت ہی ہوندی عن رویہ کے متعلق ہوتا ہے کسی اور کے متعلق نہیں ہوتا چوڑا دے متعلق نہیں ہوتا ہے جی بات یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سوال کیے گئے وضو کے بارے میں مس ذکر سے پس فرمایا اگر ہے آپ نے فرمایا اگر ہے وہ ذکر نجس تو پس کاٹ دیتے اس کو یعنی یہ بات کہ نہیں حرج اس کے ساتھ بھئی مطلب ہاتھ لگ جاتے وضو نہیں ٹوٹتا محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مر برجل یغسل ذکرہ فقال ما تصنع ویحک ان هذا لم يكتب عليك قال محمد وغسله احب الینا اذا بال وهو قول ابی حنیفہ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے انہوں نے حضرت حماد سے انہوں نے حضرت ابراہیم سے رضی اللہ کہ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ایک رجل کے پاس سے جو دھو رہا تھا اپنے ذکر کو کیا کر رہا تھا آپ نے فرمایا کہ کرے نہ پیا ویحک جی نہیں یہ لکھا گیا تجھ پر نہیں یہ
لکھا گیا تجھ پر. ویحک ان ھذا لم یکتب، یہ نہیں لکھا گیا تجھ پر. انہو بے شک شان یہ ہے، یہ بے پیشاب چھوٹا کر کے تو کنا کو سوراخ ہوندا، کوئی ہے کوئی فٹ بے فٹ دا بجے تھے کہ موتر ملیا گیا تو پانی نال دھو کو بیڑا غرق کرنا ہے. تو فرمایا تیرا تو فرض نہیں ہے جی، یہ ٹیلے نال جلے صاف کیتا تو پچھو کوئی شہ رہی ہے تو توندا کہڑی شہ پیا پہ کیوں؟ چونکہ سارے کے دماغ پھسیا کم، اس واسطے دماغ 10ویں کتاب پڑھیں گے پھر بھی دماغ اوتھی کھلوتا جتے کھلوتا ہے. بھائی جلے ٹیلے نال کو پیشاب خشک ہو گیا یا کسی ٹیشو نال کر رہے مولوی شہ پیچھے کی رہے گی، لیکن ایک لوٹا پورا لارنا ہے. جی اگلی حدیث نا، اچھا تو یہ کہ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ایک رجل کے پاس سے دھو رہا تھا اپنے ذکر کو، پس آپ نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ ہلاکت تیری، بے شک شان یہ ہے کہ یہ نہیں لکھا گیا تجھ پر. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دھونا اس کا احب ہے ہمارے نزدیک جب بول کرے، صرف انہیں جنی لوڑ ہے. اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہی امام محمد فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے حماد سے تیرے فون دی کھڑکن دی آواز آ رہی ہے بڑے. یہ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ گزرے ایک رجل کے پاس سے کہ دھو رہا تھا اپنے ذکر کو، پس فرمایا کیا کر رہا ہے تو؟ ہلاکت تیری، بے شک شان یہ ہے کہ یہ نہیں لکھا گیا تجھ پر. امام محمد فرماتے ہیں اور دھونا اس کا احب ہے ہمارے نزدیک جب بول کرے، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ کا. صبر او ویکھو دروں کتھے ہو. ما ابالی من المبالات، پرواہ کرنا، انفی کیونکہ یہ ناک اور ذکر دونوں عضو طاہران ہیں. کیا ہے؟ طاہران ہے. تو مس کے حق میں دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. بابی ناخوذ حدیث طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا نہیں ہے وہ مگر ایک ٹکڑا. لا بأسا کیڑی حدیث ہے دوجی وچ، یعنی انہو لا بأسا، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ کف اس سے اولا ہے، لیکن بغیر ضرورت پہ گی آتے خارش تم تو ہو سکتی ہے نا، کپڑے تم. ما تصنعو الاولا حملہ علی انکار الغلو فی الاستنجاء بالماء، اے مطلب سی وہ جڑا تسی جا رہا سی جی. بل ہوا سریع فی ذالک، بلکہ وہ سریع ہے اس میں، اور نئی مراد جناب سعد کی کہ استنجا بالماء جائز نہیں ہے. یہ نہیں مطلب بھائی جڑا تو آپ پانی لوٹے تو لوٹے تسی جا رہے نا، ایک ہی کر رہے ہے تو. اس لیے کہ آپ کا مذہب جواز اکتفا باحدہما ہے، بھی میرے پانی نال بھی ٹھیک ہے. احبو الینا یعنی سنت موقدہ، یعنی جمع بین الماء وال افضل الینا من الاکتفاء باحدہما. اگے جی شیئن ٹورو پھر باب ما لا ينجسه شيء الماء والارض والجنوب وغير ذلك. باب اس شے کا کہ نہیں نجس کرتی اس کو کوئی شے، کس کو؟ یعنی پانی کو، زمین کو، جنبی کو، اس کے غیر کو. بھئی اے پکیاں ہی نجس ہو جان پھر ٹھیک ہی نہ ہو سکن، بھی انج نہیں ہوندا. پانی بھی پاک ہو جاندہ ہے، زمین بھی پاک ہو جاندی، تو جنبی بھی پاک ہو جاندے نے، بھی پکے نجس نہیں ہو جاندے. یہ مطلب ہے جی. آپ ان اشیاء کا کہ نہیں نجس کرتی ان کو کوئی شے، وہ کون ہے؟ پانی اور زمین اور جنبی اور ان کا غیر. محمد قال اور بیکھنا شیئن اے من النجاست الحقیقیہ نظر آ رہی، بل حکمیہ، اور وہ کون ہے چیزیں؟ پانی. زمین اور جنبی اور ان کا غیر. کیونکہ مائے کثیر تے مائے جاری ان دے وچ نجاست ڈگے تو کی ہوندا ہے؟ نجس نہیں ہوتا. اسی طرح زمین جب نجس ہوگی سک گئی تو کی ہوگی؟ بغیر دھونے تو. تے جنبی نہیں نجس ہوتا حقیقتاً، صرف نجاست حکمیہ ہے.
اسی طرح حیض اور نفسا بھی ساری گندی نہیں ہے گی، نجاست حکمیہ ہیں۔ احاذہ علامہ فسرہ الامام محمد رحمہ اللہ، جیسے آگے آ رہا ہے جی۔ قال شیخ مادی حسن فی شرح قلائد الاظہار کہ میرے نزدیک مراد شے سے جنابت ہے۔ کیا ہے؟ جیسا کہ وضاحت اس سے روایت عبدالرزاق کی ودار قطنی کے فین نفیہ کہ نہیں ہے پانی پر جنابت، نہ زمین پر جنابت، نہ کپڑے پر جنابت، نہ جسد پر جنابت۔ اے بے نہ مجھے جنابت نہیں بڑھ گئی جی، یہ پاک ہو جاندے نہیں جی جی سنیں ہی۔ وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 4 چیزیں نہیں نجس ہوتی، بھی بالکل گندیاں ہو گئی ہیں، انسان، کپڑا، پانی، زمین۔ معنی یہ ہے کہ انسان نہیں جنبی ہوتا کس سبب سے؟ اور کپڑا جب پہنے اس کو کون؟ یہ کپڑا پلیت بھی کپڑے جنابت نہیں بڑھتی، اور نہ ہی زمین کہ جب کہ افدا کرے اس تک کون؟ زمین دے جنبی لیٹ کا زمین جنابت بڑھ گئی ہے جی۔ اور نہ پانی جب کہ غوطہ لگایا جنبی نے اس میں بڑے پانی تے پانی میں جنابت، اور نہیں منتقل ہوتا حکم جنابت کا اشیاء کی طرف۔ سمجھیے جی گل، بعض خاص کیا گیا اشیاء کو ذکر کے ساتھ لکثرت الحاجات الیہا، تے باقی ویسے تو کیا سے جی کی پروگرام ہے؟ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا الحیثم بن ابی الحیثم یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم قال اربعة لا ينجسها شيء الجسد والثوب والماء والارض قال محمد وتفسير ذلك رحمہ اللہ کہہ دینا وتفسير ذلك عندنا ان ذلك اذا اصابه القدر فغسل فغسل ذهب ذلك عنه فلم يحمل قدرا وانما معناه في الماء اذا كان كثيرا او جاريا انه لا يحمل خبثا يحمل خبثا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، آپ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حیثم بن ابو الحیثم نے، انہوں نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ جناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا 4 چیزیں نہیں نجس کرتی ان کو کوئی شے۔ نمبر 1 جسد، کپڑا، پانی اور زمین۔ جو ہن پڑھی ساری تفصیل بھی ان کو نجس۔ امام محمد صاحب فرماتے ہیں تفسیر اس کی، عبداللہ بن عباس کے اس فرمان کی تفسیر ہمارے نزدیک اب دیکھ لو نا میرے یاروں، بے کسی دے گل دی وضاحت، قول دی وضاحت، ان دا نام ہی عربی جو تفسیر ہے۔ وے ساڑھے قرفے ذرا تفسیر قرآن دی ہوندی ہے، یعنی اگر کسی کہتے نا کہ اس حدیث کی تفسیر یہ ہے کہ ڈانگ نہیں مارنی سرے سے کہ مارنی ہے۔ آپ فرماندے بنے بے اس قول کی تفسیر یہ ہے او چلو تفسیر اس کی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب پہنچے بندے کو قذر، اے جسد، ثوب، ماء، زمین، کسی نے بھی گندگی لگی تو پس دھویا چلا گیا، ذالک اس سے، پس دھوئے گا تو چلا جائے گا وہ اس سے، یہ تو ہے نا انہوں نے، اور اثر ختم ہو جائے گا، لہذا چیز پاک ہو جائے گی، پکی پلیت نہیں ہوئی، پکی۔ یہ جاپانی سسٹم نہیں ہے گا، پس نہیں اٹھاتی، وہ نہیں اٹھاتی ہر ایک شے گندگی کو، اور محض معنی اس کا پانی میں ہے کہ جب کیا ہو یا جاری ہو کہ یہ کہ نہیں اٹھاتا وہ خبث کو، یعنی نجس نہیں ہوندا، یعنی او دیکھو فلم یحمل اے یسیر و طاہرا ولم یبقا بعد ذہاب اثر نجاست ان ذالک کون غیر ما ذہب ذالک یہ قذر ان ہو اس سے، کس سے؟ قذر بے فتحتین میل گندگی، اچھا جی، اور وہ شے کہ جس کو طبع سلیم ناپسند کرے، خبث بے فتحتین نجس، اے یدفع النفسی و یسیر طاہرا جیڑی شے تو ہوگے پاپ بھی پکی نجس نہیں ہوندی، یہ مطلب ہے آپ دا جی۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں حیثم بن حیثم نے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے
فرماتے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں نہیں نجس کرتی اس کو کوئی شے، جسم اور کپڑا اور پانی اور زمین۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ بات یہ کہ جب پہنچے اس کو گندگی پس دھوئے تو چلا جائے اثر اس سے، پس نہیں اٹھاتی کوئی شے، پس نہیں اٹھاتی ہر شے قذر، اور مانا اس کا پانی میں جب ہو وہ کثیر یا جاری، یہ کہ نہیں اٹھاتا وہ خبث کو۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فتغسله عائشة وهي حائض، قال محمد وبها نأخذ لا نرى به بأسا وهو قول ابو حنیفہ۔ میں کہ نال رحمہ اللہ پکا لو کی یہ نہیں پکانا یا پھر لمبا پکانا رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر کھلونا نہیں، پکاؤ نا لفظ کی علیہ الرحمہ، کیونکہ بار بار آتا ہے تو پھر مختصر جملہ پکائی دے جی۔ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے، انہوں نے ہم جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم سے یہ بات، تو یہ حدیث جو ہے نا متصل نہیں ہے، دوسری کتابوں میں متصل ہے کہ یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم سرکار مسجد وچ بیٹھے رہندے سن کہ نکالتے تھے اپنا سر انور مسجد سے، حالانکہ سرکار معتکف ہوتے، پس دھوتی سر انور کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ آپ حائضہ ہوتی۔ اے دسیا ہے کہ بھئی جنبی حائضہ دوسرے نو ہاتھ لائے تے جنابت ہوتے منتقل نہیں ہوتی، یہ گھر سمجھا رہے ہیں جی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں، نہیں دیکھتے ہم اس کے ساتھ کوئی حرج جی، اور یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جی۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کو امام ابو حنیفہ سرکار مسجد وچ ہی بیٹھے رہندے سن جی، تے سر مبارک اگے کردے سن باہر، تے ام المومنین او تو دیندیاں سن اعتکاف دی حالت وچ، تے او جڑا ہے نا اندے کولوں چھک کے تے غسل تک نہیں لے جانا جی، کی لے جانا۔ ہمارے حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ اعتکاف والا اور جنابت ہوگی پھر تک غسل کرنا ہی کرنا، کوگ ہو جائے، ویسے بھی گرمی ہو تو ہمارے حضرت کی تحقیق تھی کہ وہ غسل کر سکتا ہے، وہ بعد جاما گیا اسی سرکار کو کھلوتے ہیں، شو اسی سرکار کو کھلوتے ہیں جتنے سارے فقہ کھلوتے ہیں، کتنے کھلوتے ہیں سارے فقہ سرکار کو کھلوتے ہیں جی۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کو امام ابو حنیفہ نے انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے تھے اپنے سر انور کو مسجد سے، حالانکہ سرکار معتکف ہوتے پس دھوتی سر پاک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ آپ حائضہ ہوتی، یہ نہیں کہ ہر سال میں، مطلب ہے کہ بھی اس حالت میں بھی انہوں نے سرکار کا سر مبارک دھویا ہے جی۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اسی کو لیتے ہیں نہیں دیکھا نہیں دیکھتے ہم دیکھا، نہیں دیکھتے ہم اس کے ساتھ حرج کوئی حرج بھئی سارے نزدیک ٹھیک، پہلے جملے سمجھو یار بھئی لا نرا بے باسن، ہم اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتے، مطلب ہے بھی ٹھیک ہے کسی کی تحت جی، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ باقی یہ جو سنت ہے نا مسجد میں بیٹھ کر اپنی زوجہ سے سر، یہ سنن خدا سے نہیں ہے، سنن زوید سے ہے، پڑھے ایسی باس کے کوئی نہیں سی پڑھی روندے پڑھن جی، بھی انہیں کہ مولانا صاحب بہن تو کہیں جی میں نے سنت پہ عمل کرنا ہے جی، یہ وہ سنت معمولہ نہیں ہے، یہ طبیعات میں سے ہے، پڑھے ایسی دو باساں کو کوئی نہیں سن پڑھی ہیں، سنن خدا تے سنن زوید۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینما هو يمشي اذا عرض له خلفة بن اليمان رضی اللہ تعالی عنہ فاعتمد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاخر خلفة رضی اللہ تعالی عنہ یده فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما لك؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی جنوب، فقال ان
محمد رحمہ اللہ وبحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نأخذ لا نرى بمصافحة الجنوب بأسا وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اچھا پچھو دیکھو نا عن ابراہیم پچھلی ہے نا حدیث اخرج النسائی والبخاری موصولا او عن ابراہیم وفی الجامع ان ابراہیم یروی الرجل عن حذیفہ تو وہ رجل وہ حمام بن حارث ہے کما فی روایت الحارثی، لہذا یہ حدیث معدل نہیں ہے. کیا یہ معدل اتنے نہیں پڑھیا ہوں دوجی مصول حدیث میں ہوتا جی جی جی. اچھا جگہ چلو. امام محمد فرماتے ہیں کہ خبر دیا میں امام صاحب نے، انہوں نے جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی اسنا میں کہ سرکار چل رہے تھے، سرکار کاشانہ نور سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، اگے جناب حذیفہ کھڑے سن جی، تو اچانک سامنے پیش آ گئے سرکار کے جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاطمدہ کی اے ارادہ ان یاخذ یادہ و یعتمد علیہ للمصافحۃ و مدھا الیہ. سنیں جی تو فاطمدہ سرکار نے ہاتھ آگے بڑھایا، سرکار نے تو پس فاخرہ پس پیچھے کر لیا ہاتھ جناب حذیفہ، پیچھے کر لیا جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ، انہیں اپنا ہاتھ سونے ہاتھ اگے کیتا تو ہاتھ پیچھے کر لیا. پس فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مالا کا، تجھے کیا ہوا ہے، تجھے ہاتھ کا پیچھے کیتا ہے. تو عرض کی ایک واقعہ جناب ابو ہریرہ دا بھی ہے کہ سرکار ہاتھ پکڑ کے نال لے گئے محفل، ہاتھ چھڈیا تو چپ کر کے نکل گیا، فٹوفٹ نہ آگے واپس ہے، یاد ہے وہ واقعہ؟ اے دوجا واقعہ جی. تو پس فرمایا بھی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں جنبی ہوں، میں انہیں اپنے تحت جو کچھ پتہ سی نا اس دے مطابق بھی سرکار نبی اور انبیاء تے میں جنابت دی حالت تے میں ہاتھ سرکار دے ہاتھ وچ دیاں تے کس طرح جیے جی. پس فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک مومن نہیں نجس ہوتا، مومن اچھی بولو نہیں نجس ہوتا. ایک گل بڑی اچھی ہے کہ میں کبھی لوگ کہتے میں اپنے مرشد سے کبھی بے وضو نہیں ملا ہوں، میں نے ان کو کبھی بے وضو دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر ان سے پیار سے پوچھا چاہے کہ زندگی کا ایک موقع بتا دو کبھی ماں باپ کی زیارت کے لیے وضو کر کے زیارت کی ہو جی. مرشد کے بارے میں تو ہے کہ میں کبھی بے وضو، لیکن ان سے یہ پیار سے پوچھا جائے صرف ایک مرتبہ بتا دو کبھی ماں باپ کی زیارت کے لیے باقاعدہ وضو کیا ہو کہ ماں باپ کو دیکھنا ہے، ایک گل علیحدہ ہے. دوسری گل بے اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو مرشد سامنے آ گیا تو ہن ملنا نہیں چونکہ میرا وضو نہیں. یار سونے پہ فرماندے نے مومن نجس نہیں ہوتا ہے، جنبی ہوئے تا بھی جنبی ہوئے تو سرکار نال جدو سلام لینا ٹھیک ہے تو اسی تو بعد چاہ، لیکن ساری جڑی انی عقیدت دی مولوی جی سانو مرلی چڑھی ہے نا جی، یہ بہت ڈاڈی چڑھی ہے جی، انہیں ساری مت ماری ہے جی. کی کیتی ہے؟ ساری مت ماری، اللہ دی قسم ہے جی، مت ماری ساری انہیں جی. اے گل جی چلو جی. تو فرمایا کہ مومن نجس نہیں ہوتا، مطلب ہے کہ بھی یہ حکمی ہے کی حکمی چیز ہے، یہ نہیں کہ بھی سارا بدن بھی پلیت ہو گیا ہے، یہ نہیں بھی حکم ایک شریعت دا جی، حکم بھی سونے دسیا جنہ آ کے دسیا نے بھی بھئی انج بندہ جنبی ہوں تو انج نہانا ہے، وہی بھی فرماندے نے کہ مومن نجس ہے. دو میں گلاں سونے دسیا نے نا کہ وہ جنبی نہاوے، ایک گل اللہ تعالیٰ سانو ڈائریکٹ دسی سونے دسی ہے نا، ہے وہ بھی سونے دسیا نے بھی انج ہوو تو بندہ جنبی ہوں تو انج غسل کرنا ہے جی. تو یہ بھی گل سونے دسی ہے بھی مومن نہیں ہوں جی جی. دونوں جوڑو. قال محمد رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو ہم لیتے ہیں، نہیں دیکھتے ہم مصافہ جنبی کے مسافے کے ساتھ کوئی حرج. اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، جنبی نال مسافہ کرنا جی. امام محمد فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسنا میں کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، اچانک
سامنے آئے آپ کے جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، پس ہاتھ بڑھایا ان کی طرف آقا حضور علیہ السلام نے، پس پیچھے کر لیا جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو، پس فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہوا تجھے؟ پس عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں جنبی ہوں، پس فرمایا آقا حضور علیہ السلام نے بے شک مومن نہیں ہوتا نجس۔ اور جو تیرے کیا سی اچھا اگو چلنا فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو لیتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے ہم جنبی کے مصافحہ کرنے کے ساتھ کوئی حرج، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اور جو تیرے کیا سے فأخر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ یادہ عنہ ما لکا اے ما شانکا و ایو باعث لکا علی تاخیر الید انی، کیوں ہاتھ پیچھے کیتا ہے؟ المومن المومن نجس نہیں ہوتا، اور کافر نجس ہے اعتقاداً، اتوں دا پنڈا نجس نہیں ہے گا کافر مولوی جی، نجس ہے اعتقاداً گندگی اتوں دا پنڈا، یہ وجہ کافر دا جھوٹا پا کے کہ پلیت ہے۔ چلو ٹھیک اللہ ترا جی اگے اگے میں نا لا نرا، اس لیے کہ اعضاء کیا ہیں، اور اسی طرح جھوٹا جنبی کا کیا ہے، جنبی کا پسینہ پاک ہے سارا کچھ۔ جی باب الوضوء لمن به قروح او جدری او جراح، باب وضو اس شخص کے لیے جس کے ساتھ قروح یا چیچک یا زخم، قروح اے دانے نکلتے نتے، جدری چیچک ہے جی، اے جراح سب۔ باب وضو کرنا اس شخص کے لیے جس کے ساتھ قروح ہیں یا جدری ہیں یا جراح ہیں۔ شاباش جی، محمد قال اچھا ایک منٹ میں نکیا ویکھے نا، قروح بضمتین جمع قرح بمعنی جراحت، جدری بضم الجیم فتح دال بعد را مکسور، جدری مرض اے بھی دانے نکل دے نے سرخ رنگ دے، اتوں منہ چٹا ہوندا ہے، ان کو اردو چیچک آندے نے۔ جی جی اچھا جی، تیسرا باقی جراح تو زخم ہوگا کوئی بھی۔ جی محمد محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم فی المرید لا یستطیع الغسل غسلہ بھائی من الجنابۃ اگے میں نال وضو ہوندا پھر تو ٹھیک سی نا۔ قال یتیمم، قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ تو پہلے بھی قال محمد رحمہ اللہ پکوایا تو ہے، آکھے لگ جاؤ تو چنگی گل جی، انہوں نے مہربانی نے سڑ تک انہیں ایڈی محنت نال دین پہنچایا تو رحمت اللہ ہیں، جو بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ چلو تو خیر ٹھیک ہے کہ ایک محفل ایک باری نہ آ رہا بار بار حرج کوئی نہیں، کدی لے لو کدی نہیں، بہرحال چلو۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے، آپ نے جناب حماد سے، آپ نے جناب ابراہیم سے رضی اللہ عنہم، مریض کے بارے میں جو نئی طاقت رکھتا غسل من الجنابت کی، غسل من یا نئی طاقت رکھتی عورت غسل من الحیض کی، جی بھی حائضہ ہے تو دے بدن تے چیزاں نکلیاں نے جی، تو فرمایا کہ یا تیمم ہو، تیمم کر لے، مرد ایت کی کر لوے، عورت تامی پاک ہو جائے گی جی۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، ہم اسی کو لیتے، اور یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور یہ شغل نہیں، قول ابو حنیفہ تو ہویا بھی فرماندے نے کہ میں بھی یہ گل مننا ماں جی، مومن ہوں بھی بابی نہ خود بھی مامی ابو یوسف بھی نال نے جی، جتنے فرق ہوتا دس دے نے جی کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے جی، ماننا جی کہ یہ ہے جی، متا کو بھی یہ ویسے بھی جملہ آخر تو لکھا ہوتا ہے جی، بابی نہ خود وہ کولے بھی نہیں پتا شو یہ نہیں بھی ہر تو بعد ویسے لکھ چھڑتے ہیں جی ٹو۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے حماد جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مریض کے بارے میں جو نہیں طاقت رکھتا غسل من الجنابت کی، یا عورت کے بارے میں جو نہیں طاقت رکھتی غسل من الحیض سے، فرمایا آپ نے کہ تیمم کرے، فرماتے امام محمد رحمہ اللہ، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ سمجھے لا یستطیع یعنی لیس لہو قدرت علی استعمال بے سبب المرض، اور جڑی مرض ہیں پہ ہیں پس جائز ہے اس کے لیے اگر خوف کرے بے سبب ہی زیادتی ہے مرض کا۔ سنیں ساڑھے نزدیک اینا ہی ہوندہ بھی خوف ہے
امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں جائز تیمم حتیٰ کہ خوف کرے تلف کا تا ہے جی کم پیڈا ہے ذرا ہاں جی شابت جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال رحمہ اللہ قال حدثنا حماد وہ آگا اگر کٹھے کر کے کہا حدثنا حماد حدثنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ حماد دین نہیں یہ فائل ہے حماد مفعول جڑا ہے نا نا ہے حدثا تو بعد اگے جڑا ہوندا فاعل ہوندا جے اے حدثنا نہیں حدثا ماضی ہے واحد غائب دا سیگا تے نا مفعول ہے ایویں اخبارنا ایویں انباءنا اے لفظ جے ماضی تے نا مفعول بھی سمجھا جی مجھے حدثنا ٹھوکی رکھو حدثا میں اساں تیسی نہیں پڑھائی استاداں نو انہاں سانو پڑھائی ہاں جی عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم ان المريض المقیم فی اہلہ الذي لا يستطيع من الجدری والجراحة التي يتقى عليها الماء يتقى عليها الماء انه بمنزلة المسافر الذي لا يجد الماء يجزئه التيمم قال محمد لا يجد الماء يجزئه التيمم قال محمد وهذا قول ابي حنیفہ وبه ناخذ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے آپ فرماتے ہیں حدیث بیان کہ ہمیں جناب حماد نے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہ مریض مقیم مریض مقیم اپنے اہل میں وہ مریض جو نئی طاقت رکھتا جدری اور جراحت کی وجہ سے وہ جدری اور جراحت کے خطرہ ہے اس پر پانی کا او وکھو یتقا اے یخاف علیہ الماء مجہول من الافتعال او یتقا تے اے یسان بہان الماء کیلا یدرها الاتقاء اجتناب شاید کہ کلمہ علیہ ہے نا بمانا بہا یا انہا بھی اس سے پانی کا خطرہ ہے بھی تکلیف ہوے گی تو آپ نے فرمایا یہ جو مریض مقیم ہے بے شک یہ بمنزلے اس مسافر کے ہے جو نہیں پاتا پانی کافی ہے اس کو تیمم اس کو قال محمد رحمہ اللہ وہذا قول ابی حنیفہ وبہ ناخذ جی امام محمد فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کو امام ابو حنیفہ نے وہ فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کی حماد نے ہمیں جناب حماد نے جناب دا لفظ بول انہوں نے جناب ابراہیم سے یہ بات کہ مریض مقیم اپنے چلو نا مریض مقیم اپنے اہل میں وہ طاقت رکھتا جدری اور جراحت کی وجہ سے وہ کہ خوف کیا جاتا ہے اس پر کہ جدری اور جراحت پر پانی کا بھی پانی پیات وچ بڑھے گا تو تکلیف ہوے گی تو کی فرمایا آپ نے یہ مریض کیا ہے یہ بمنزل اس مسافر کے ہے جو نہیں پاتا پانی کو تو کافی ہے اس کو اے مسئلہ ہے بتیمم انہوں کافی ہے قال محمد بہذا قول ابی حنیفہ اور اسی کو ہم لیتے ہیں انہیں اگو جلے دوبارہ ترجمہ کیتا تھے آخر تے پڑھ چھڑیا جی کیونکہ بار بار ترجمہ ہو رہا ہے جی لگے محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم فی الرجل اذا اغتسل من الجنابۃ قال يمسح على الجبائر قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ وإن كان يخاف عليه من مسحه على الجبائر ترك ذلك أيضا وأجزأه وهو قول أبي حنيفة امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام صاحب نے جناب حماد سے انہوں نے جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ سے رجل کے بارے میں کہ جب غسل کیا کسی شخص نے جنابت کی وجہ سے تو انہیں پٹیاں پھٹیاں بھی بدیاں نے زخمہ تھے تو فرمایا کہ مسا کر لے کس پر جبائرہ پر آپ نے فرمایا جناب ابراہیم نے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ہم اسی کو لیتے ہیں اگلا مسئلہ اور اگر خوف کیا جائے اس پر اس کے مسح کرنے سے پٹیوں پھٹیوں پر اگر اس سے ہاتھ پھیرے گا تو پھر بھی اتنی تکلیف ہوندی ہے تو چھوڑ دے اس کو بھی اے جواب بھی وہ اجزاء اور کافی ہے اس کو لہذا پھر مسح بھی نہ کرے
ਉਹ ਧੋਣੇ ਤੋਂ ਮਸੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਵੀ ਧੋਣੇ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਏ ਤੇ ਤਾਂ ਮਸੇ ਵੱਲ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧੋਣਾ ਛੋੜਿਆ ਪੜਿਆ ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਤੇ ਮਸਾ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਤਰੀ ਕੇ ਔਲਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਵਾਹੁ ਕੌਲ ਅਬੀ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਹੁल्लाह। اور پھر رجل الذی کان فی اعضائہ انکسار، او کو ہڈی ٹوٹی ہے، قروح وکان جریحا، تے باندھی اس نے جبیرہ کرح پر، اور جبائر جمع جبیرہ لکڑیاں جڑیاں ہڈی تے بنی دیا نا جی۔ تارا کا لا خلاف فی انہو، کہ جب اس نے مسا کیا کس پر کرے تو اس کو نقصان دیتا ہے کہ ساکت ہو جائے گا اس سے، اس لیے کہ غسل ساکت ہوا ہے عذر کی وجہ سے، تو مسا بطری کے اولا عذر کی وجہ سے ساکت ہونا چاہیے جی جی۔ ہاں جی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رجل کے بارے میں جب غسل کرے جنابت سے، لیکن وہ وضاحت کی تھی کیڑا رجل جن جسم تے تکلیفہ نے جی جی، تو فرمایا کہ مسا کرے جبائر پر، قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ، اور اگر خوف کیا جائے اس پر اس کے مسا کرنے سے جبائر پر تو چھوڑ دے اس کو بھی اور کافی ہے اس کو، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ تو رہا ہاں تم اشارہ کر دینے باب تیمم کا ہے کہ کون طریقہ کتاب تھے ہیں، پریشانی کیوں ہوگی ہے؟ تیمم فی اللغات القصد و فی الشرع قصد سعید طاہر، پاک مٹی کس کے لیے؟ چہرے کا مسح کرنے کے لیے، یدین کا مسح کرنے کے لیے نیت و استباحت صلاۃ کی، اور یہ تیمم ثابت ہے بالکتاب و سنہ و اجماع الامہ، اور اجماع کی ہے اس بات پر کہ یہ تیمم صرف مختص ہے دو عضو کے ساتھ، کیڑے کیڑے؟ بالوجہ والیدین، اگرچہ حدث اکبر ہی کیوں نہ ہو، کیڑی؟ جنابت۔ وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ هَٰذِهِ اے پہلی امتوں نے اس دی اجازت نیسی جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فی التیمم قال تضع راحتیک فی الصعید فتمسح وجهک ثم تضعهما ثانیۃ فتنفضهما فتمسح يديك وذراعيك الى المرفقين قال محمد وبه ناخذ ونرى مع ذلك ان ينقض يديه في كل مرة ومن قبل ان يمسح وجهه وذراعيه وهو قول ابي حنيفة رحمه الله۔ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، آپ فرماتے ہیں حدیث بیان کی ہمیں جناب حماد نے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیمم کے بارے میں۔ جناب ابراہیم نے فرمایا کہ رکھے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں پاک مٹی میں ایک باری، تو پس مسح کر تو اپنے چہرے کا، پھر رکھے تو دونوں ہتھیلیوں کو دوسری مرتبہ، پس جھاڑ تو ان دونوں کو، پس مسح کر تو اپنے دونوں یدین کا اور اپنے ذراعین کا، مرفقین سمیت۔ سنیں تین دے وچ دوجی باری چاڑ۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہم اسی کو لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ یہ بات کہ جھاڑے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہر مرتبہ میں، پہلی باری بھی جھاڑ سکتا ہے، دوجی باری بھی جب کو نال لگا ہے تو پہلے سے کہ مسح کرے اپنے چہرے کا اور اپنے ذراعین کا، اور یہی قول امام صاحب رحمہ اللہ کا۔ تاداؤ اے تدرب راحتیک کفیک فتنفضو، بے حرکت دے ہتھاں نوں تاکہ جڑے نال مٹی ملی ہے نا چوکھی وہ کی کرے تھلے ڈگ پوے ہیں جی۔ اگے جی او ونرا اے نحبو ونستحسنو، اسی آنے چنگی گل دو واری ہاتھ چھنڈ لوے جی، تے جے نال شے کو نہیں لگی پتھر تے ہاتھ پھیرے تے اے پتھر تے ہاتھ پھیرے کس تے تے ہن اج کرنا کہ بھی جی فقہاں نے فرمایا ہاتھ چھاڑے، بھئی فقہاں نے جڑا علت دسی بھی نال مٹی لگی چڑے تے لگی کو نہیں، ہن انج کی کر رہے ہیں جی۔ آپ بزرگوں جدوں اونج پڑھی دا پھر اونج ہی ہووی دا جی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے بھئی جتے فقہاں نے علت بیان کیتی بھی ان دی علت ہے بھی تاں واسطے انج کرنا ہے، تے جے علت نہیں تے پھر گل ختم ہو گئی جی۔ امام
محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے کہ فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں جناب حماد نے، انہوں نے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم سے تیمم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مارے اپنے دونوں ہاتھوں کو سعید میں دادا مارے تو یار خطاب کیتا آپ نے، مارے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو سعید میں، پاک مٹی میں، پاک مٹی میں، پس مسا کرے تو اپنے منہ کا، پھر مارے تو ان دونوں کو دوسری مرتبہ، پس جاڑے تو ان دونوں کو، پس مسا کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں کا، اے ہو گیا یدین، اے ہو گئے ذراعین، اے ہو گئے مرفقین مرفقین تک سمیت بمانا معا۔ امام محمد فرماتے ہیں اور اسی کو اللہ فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور دیکھتے ہیں ہم اس کے ساتھ یہ بات کہ جاڑے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہر مرتبہ میں، پہلے اس سے کہ مسا کرے اپنے منہ کا اور اپنے ذراعین کا۔ وهو قول ابی حنیفہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال اذا تیمم الرجل تیمم الرجل فهو على تیممه ما لم یجد الماء لم یجد الماء او یحدث احداث باب فعل ہوندا ہے، يحدث قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ۔ حدث بھی ہوندا ہے لیکن باب فعل ہوندا ہے جی۔ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا جب تیمم کرے رجل پس وہ اپنے تیمم پر ہے، جب تک ناقض نہیں نہ پایا گیا تے پامیں پنجے نمازاں گزر جان، جب تک نہ پائے پانی یا جب تک حدث نہ کرے، سن دے ہو تو تیمم وقتی شے نہیں ہے گی، جدو وضو نہیں کر سکتا تے وضو دا خلیفہ کرنا ہے تے ہونے وضو دی طرح ہی ہیں جی، تے وضو جی میں ٹوٹدا کسی شے نال تے یہ بھی ٹوٹے گا، صرف ایک نویں شے کہڑا پانی ویکھ لے بھی پانی مل گیا، صرف ویکھن نال نہیں بھی پانی مل گیا، وہی نا وہ سارے گلاں نا بھی صرف اینا بھی گلاس کولی چ پانی پہ ویکھ لیا تے جم ٹوٹ گیا، یہ تو کٹ بھی نہیں پانی جی جی اے گل جی سمجھے ہی۔ تو قال محمد رحمہ اللہ بابے ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کو امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم سے، آپ فرماتے ہیں کہ جب تیمم کرے رجل پس وہ اپنے تیمم پر ہے جب تک نہ پائے پانی کو یا حدث نہ کرے۔ امام محمد فرماتے ہیں اسی کو لیتے ہیں، عبارت پڑھوں قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ۔ اجی ہن دسیا کہ میں کہ بھی نے دوبارہ پڑھ چھڈیا بھی ترجمہ ایک ہو گیا ہے، سمجھ کون سی لگی گل دی جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انه قال احب الی اذا تیمم ان یبلغ المرفقین، قال محمد وبه ناخذ ولا يجزئه التيمم حتى يتمم الى المرفقين وهو قول ابي حنيفه رحمه الله۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام صاحب نے، آپ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کہ جناب حماد نے جناب ابراہیم سے یہ بات کہ جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ احب ہے میرے نزدیک اے گل کہ جب تیمم کرے یہ کہ پہنچے مرفقین تک، بے کونیاں دا بھی تیمم کرے، قال محمد بابے ناخذو، اور نہیں کافی اس کو تیمم حتیٰ کہ اتمام کرے مرفقین تک، حتیٰ کہ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ کونیاں داخل نے ساڑھے نزدیک، وہ ہلو ٹائم کو نہیں۔ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں جناب حماد نے، انہوں نے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ احب میرے نزدیک جب تیمم کرے یہ کہ پہنچائے مرفقین، فرمایا قال محمد وبه ناخذ، اور نہیں کافی اس کو تیمم حتیٰ کہ اتمام کرے مرفقین تک، وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ احب الیہ کی احب الیہ ان کانا علی ظاہر ہی، تو پھر معنی اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مسا مرفقین تک فرض نہیں اندہ ابراہیم بلکہ کیا ہے، کیونکہ احب کا معنی ہوتا ہے بظاہر بھی مستحب ہے جی، جیسا کہ امام مالک فرماتے ہیں مسا کوعین پر فرض ہے، اے کوعین فرض ہے، اور مرفقین تک اس کو
اور اگر لیا جائے اس لفظ احبوں کو بمانا واجب کہ میرے نزدیک احب ہے یعنی واجب ہے، جیسا کہ حمل کیا گیا وجوب پر کتب فقہ میں بعض جگہوں میں احب بمانا وجوب آتا ہے، تو پس اب نہیں خلاف ہمارے درمیان اور جناب ہاں کہ لفظ ہے کہ تفیل کولو ہیں یا افعال کولو ہیں، تینو تفعول کولو نہیں بنانا، اتمام کولو جی بھی پورا کرے جی۔ ہاں جی شابہ جی۔ باب اموال البہائم وغیرها، باب بہائم اور ان کے غیر کے بولوں کا بیان۔ باب بہائم اور ان کے غیروں کے بولوں کا بیان۔ بہائم جمع بہیمہ، ہر شے چار لتاں والی، پاویں بری ہوئے تے پاویں، مراد یہاں اہلی وہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان ڈنگراں دے بول دا کی حکم ہے، جنہ دا گوشت کھایا جاتا ہے، انہاں دے جنگلاں دے بول دا کی انہاں جنہاں دا گوشت کھادا جاتا ہے انہاں دے جو ڈنگر نے انہاں دے بول دا کی حکم ہے جی۔ ہاں جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا رضی اللہ تعالی عنہ حدثنا رجل من اهل البصرة عن الحسن البصري انه قال لا بأس ببول كل ذات كرش، قال محمد رحمه الله وقال ابو حنيفة رحمه الله يقرأه وكان يقول إذا وقع في وضوء أفسد الوضوء وإن أصاب الثوب منه شيء كثير ثم صلى فيه أعاد الصلاة، قال محمد رحمه الله ولا أرى به بأسا لا يفسد ماء ولا وضوءا ولا ثوبا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام صاحب نے، انہوں نے فرمایا حدیث بیان کی ہمیں ایک رجل نے اہل بصرہ سے، کس سے؟ اہل بصرہ سے، اس نے روایت کی خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب حسن بصری نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہر ذات کرش کے بول کے ساتھ، ہر او ذات کرش جی، اور رجل ہے نا، رجل اذر یہ ہے کہ وہ یونس بن عبید بصری ہے تو بندہ لب گیا، ان الحسن جی، اور مخالف اس کے وہ جو روایت کیا اس کو حسن بصری سے جناب امام طحاوی نے کہ مکروہ ہے اونٹوں کے ابوال والبقر والغنم، خیر لا باسا اے لیسا علیہ والاجتناب عنہ جی، بلا باسا بند میں سختی نہیں، کرش بے کسر الکاف کرش و فتح یا کرش سکون را تو وہ کسر را بھی ہے جی، تو اے خوف و زلف تو مراد اند کو وے پیچھے پڑی کہ او جانور جو پچھلا راشا پڑھا سی کہ مراد تھے وے وہ جانور جو کہ کیا کرتے ہیں جن کا گوشت کھانا حلال ہے، انہاں دے بول دی گل ہے، جنہاں دا انہاں دے بول دی گل ہے، دسیا نہیں پیچھے جی ہوں جی، تو ذات کرش ہوندا ہے بھی پٹھے کھا کے نا تے جگالی کرن، کی کرن؟ جگالی کرن جی جی۔ ہاں جی شاباش، تے حلال جانور نے وہی کرتے ہیں، حرام نے جو کرتے، کتے کدی روٹی کھا کے جگالی کیتی ہے؟ بلی کدی ویکھی ہوئے جی؟ ہاں جی، تے پرندے نہیں کرتے جگالی، وہ تو وکری شے نے جی، زمین تے جڑے چار ٹنگاں والے جڑے حلال نے جگالی یہی کرتے ہیں، شیراں بھی بگیڑاں بھی کدی نہیں کیتی جی، ہرنیاں کردیاں نے جی، یا جنگلی مجھاں گاواں کردیاں نے جی جی، اے ذات کرش۔ تو بھی اون دے بول نال بھی آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، یعنی سختی نہیں ہے۔ امام محمد صاحب فرماتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مکروہ جانتے ہیں اس کو، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب واقعہ ہو بول ما یوکل لحمہ کا وضو میں کہ وضو میں، وضو تو فعل ہوندے وچ بول بڑھ جانے، وضو تو مراد کل کم لے لو، جب واقعہ ہو پانی میں تو فاسد کر دے گا کس کو؟ پانی کو، اے وضو وضو، اور اگر لگ جائے بول کپڑے کو، اس سے لگ جاؤ اس سے شے کثیر، پھر اس نے نماز پڑھی اس کپڑے میں تو اعادہ کرے نماز کا، اے امام صاحب دا مذہب ہے، کندہ قال محمد رحمہ اللہ، اور نہیں دیکھتا میں اس کے ساتھ کوئی حرج، آئی یاد نہیں فاسد کرتا یہ بول ما یوکل لحم، پانی کو نہ وضو کو نہ کپڑے کو جی۔ محمد رحمہ اللہ
اللہ فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام نے فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں ایک رجل نے اہل بصرہ سے، اس نے امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں کوئی حرج ہر ذات خرش کے بول کے ساتھ، یعنی وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. جی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ناپسند کرتے تھے اس کو، اور فرماتے تھے کہ جب واقعہ مکروہ جانتے تھے اس کو. مکروہ جانتے تھے اس کو، اور فرماتے تھے کہ جب واقعہ ہو بول مایو کا لحمہ کا وضو میں فاسد کر دے گا وضو کو، اور اگر پہنچ جائے کپڑے کو اس لگ جائے، اگر لگ جائے کپڑے کو اس سے شے کثیر، پھر نماز پڑھے اس میں تو ارادہ کرے نماز کا. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور نہیں دیکھتا میں اس کے ساتھ کوئی حج نہیں فاسد کرتا کرے گا، نہیں فاسد کرے گا پانی کو اور نہ وضو کو نہ کپڑے کو. اوے خود رو اور یکرا ہو. جی بلا خلافہ، نہیں خلاف اس بارے میں کہ بول ما یوکالو لحمہ نجس ہے. وہ ما لا، یہ نہ ما لا یوکالو لحمہ کا بول اختلاف ہے بول ما یوکالو لحمہ میں. وقال ابو حنیفہ تھا ابو یوسف رضی اللہ عنہ کیڑی شے. وقال محمد طاہر کر پرسوں پردے پیسو یار. الکثیر وہ ہوتا ہے کہ کثیر جانے اس کو کون. یہ امام صاحب کا طریقہ ہے ان صورتوں کے امثال میں کہ امام صاحب فرمایا تو اس بندے سے پوچھو او کی آندہ ہے. بہت سارے مسائل میں یہ ہے کہ جو مبتلا ہے نا اس سے پوچھیں. امام صاحب کا کثرت نال ایک اور اس کو پوچھو. لیکن جب کہ ہو ربو، جب کہ چوتھا حصہ ملحق ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ بعض احکام میں. اور صرف چوتھائی منو سارا منو پورا دم پہ جاندہ ہے. جو بعض تو چوتھا حصہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے قائم مقام کل کے ہوتا ہے. بعض احکام میں تو لہ کیا گیا اس کے ساتھ یہاں بھی. تاں سے آکھے بھی کپڑے دی چوتھائی اگر بول لگ گیا تو ہونا نماز نہیں پڑھ سکتا. اعادہ دلیل پکڑی ہے حدیث کے عموم کے ساتھ وہ جو دلالت کرتی ہیں استنزاء من کل بول سے. امام صاحب دی بھی سونے فرمایا بول کو بچو سنیں. تو امام محمد فرماتے ہیں لا ارا، اس لیے کہ ان کے نزدیک بول ما یوکالو لحمو کیا ہوتا ہے عندہ محمد. قال حدثنا ابو حنیفہ عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فی الرجل یصیب ثوبه بول الصبی قال اذا لم يكن اکل و شرب اذا لم یکن اکل و شارب اکل و شرب. جی قال محمد رحمہ اللہ و آجاب ذالک ان تغسلہ غسلا وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. امام چلو جی او بیروت دی کتاب مگالو زبر ذرا نال لگی ہیں جی. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، آپ نے جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم سے رجل کے بارے میں کہ لگ گیا اس کے کپڑے کو سبیج کا بول، چھوٹے بچے دا بول لگ گیا تو کی کرنا ہے. قالا فرمایا جناب ابراہیم نے جب تک وہ نہیں کھاتا اور پیتا صرف ماں دے دودھ تے گزارا کردا ہے اور اجے سری لیک شروع نہیں ہویا تو کافی ہے تجھ کو یہ کہ انڈیلے تو پانی انڈیلنا ہوتے ہیں پانی ڈول دے تو ٹھیک ہے جی. امام محمد صاحب فرماتے ہیں اور زیادہ پسند اس کا یہ ہے کہ دھوئے تو اس کو دھونا بھی جی میں تجھے بول کو دھونا ہے چھوٹے دے بول کو بھی ایویں تو وہ. اور یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. امام محمد فرماتے ہیں صبر بول الصبی واقعہ ذہیب واقعہ ہے غلام کے بول کی لڑکے کے بول کی تطہیر میں واقع ہیں الفاظ روایات میں مختلف پڑھو گے. رش، ندح، اتباع الماء، سبوہ سر علیہ. اے حدیثہ میں لفظ نے جڑے سونے کو فرمان آتے ہیں جی سنے ہی تو پس جس نے نظر کی زہر لفظ رش اور ندح کی طرف اس نے کہا کہ دھونا ضروری نہیں بس پانی چھڑک دیو، اور نہیں گہری کی اس نے نظر ان دونوں کے معنی میں. اور جس نے نظر کی لفظ صب اور کہ پانی اڈیلو اور پانی پیچھے لا دے پیشاب دے تو انہوں نے قول کیا کہ اس کے ساتھ غسل اس نہ کہ بجائے بے ملنا تے صابن لانا وغیرہ نہیں. تو لہذا فتویٰ ساڑھے سے دئیے جی بھی تونا ہے
اور بچہ ولادت کے وقت سے لے کر دودھ پینے تک ہوتا ہے جی سب سبن یعنی نہ مجبور ہو تم مبالغے کی طرف اس میں سب کیا کہتے ہیں پانی بہانا تھوڑا تھوڑا کر کے غسلاً اے خفیفا من غیر دلکن تو پاک ہو جائے گا بچوں نکل جائے گا جی امام محمد فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کی امام ابو حنیفہ نے انہوں نے جناب حماد سے اصل یہ سارے واقعے پیش آئے نے واجے ہو کہ امام حسن پاک حسین پاک سونے کو آتے سن سرکار اٹھاندے سن کتنے واقعات انہوں نے پیشاب کر دیتا اس طرح چھوٹے بچے لوگ لے کے آتے سن بھی سرکار گڑتی دین انہیں پیشاب کر پڑھے نے واقعات پیچھے کنے جی پیشاب کیتا اتنے جڑا لفظ نے بھی انہوں کیویں دھونا ہے وہ مختلف لفظ ہیں مختلف موقعوں تے تو پھر سارے کٹھے کر کے بھی انہوں دھونا ہے جی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے رجل کے بارے میں کہ لگ جائے اس کے کپڑے کو بچے کا بول فرماتے ہیں فرمایا جب تک نہ کھاتا ہو اور نہ پیتا ہو تو کافی ہے تجھ کو یہ کہ انڈیلے پانی انڈیلنا امام محمد فرماتے ہیں اور پسند کیا ہاں اور زیادہ پسند اس سے اور عجب اس کا اسم تفضیل ہے اسم تفضیل دوئے تو اس کو بلا بے کو سیگا دے تیان کرو تاغ سیلا وید مذکر مخاطب دا سیگا ہے جی اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم فی الرجل یقول قائما ومعه دراهم فيها کتاب دراهم فيها کتاب یعنی القرآن فقرهه وقال تكون فيه ميان او مسرورة احسن قال محمد وبه نأخذ نكره ان يباشرها بيديه وفيها القرآن وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ فيه ميان او مسرورات تو پیچھے امام محمد فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام صاحب نے انہوں نے فرمایا میں حدیث بیان کی جناب حماد نے جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ سے رجل کے بارے میں اس رجل کے بارے میں کہ بول کر رہا ہے کھڑے ہو کر بول کر رہا ہے اور شرع چاہ رہے بھی قید اتفاقی ہے تو اضطراری نہیں بول بے کے کرے یا کھلو کے کرے کو مارو کٹھا ہے کھڑے ہو کر اور اس کے پاس دراہم ہے اور ان میں کتاب ہے یعنی قرآن ہے ان کو درم نے جنہیں تو قرآن دی آیتیں لکھی ہیں مثال طور پہ تو پس فکارے ہو پس ناپسند کیا ہے ابراہیم نے اس بات کو کہ وہ ہاتھ وچ بھی پھڑے ہون تو نالے کی کر رہے ہوئے انج نہ کرے اور فرمایا کہ ہوں وہ دراہم ہمیان میں یا مسرورہ میں ہوں تو احسن ہے سنے نا جیب بٹوے پائے انتے کیے احسن ہے امام محمد صاحب فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم اور مکروہ ہے یہ کہ مباشرت کرے ان سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور حالانکہ ان میں قرآن ہو بے وضو ہو بے نا اور بول کرے بندہ بے وضو ہوں کہ کوئی نہیں پکی گل ہے تو اس وقت بھی انہوں نے ہاتھ چ پھڑنا جنہوں نے ایتاں لکھیاں نے یہ کی ہے مکروہ ہے جی سنے ہی تو یہ دیکھو نا اس وقت تو لکھ دیں سن کرما والے تو پیسے تو کھانا تو نہیں نہ اگاں پیچھا دینا ہے جی تو بندے ہوں سارے تو باوضو نہیں ہوتے بازار اوکھا کم سی ہے جی سعودی ریال تو کلمہ شریف لکھا ہوتا سن پتہ نہیں نویں چھاپے نے شاید کوئی بند کیا سارے تو کلمہ شریف لکھا سن جی جتنے بھی گرے ڈگے تو کلمہ شریف تھلے ڈگ پیا جی نہیں سن دھیان کر دیں جی مثلا کنی بار ایویں ہونا بھی شہر مہنگی تو کسی یار ریال نہیں لگنا پھڑ گیا میں نہیں لینا کرتے ہیں پیسے لوگ تو کلمہ لکھے سٹے انج کر کے تو کڈی تو ہی نہیں جی لیکن وہ بھی سمجھن اچھا جی کہ بھئی وہ نا اس کا اپنے ہاتھ کے ساتھ کہ اس میں قرآن ہوتے ایک کام نہ کرے اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا او قائمن کی ایک قید اتفاقی ہے کیونکہ حکم مذکور حدیث میں قیام میں قعود میں برابر ہے سنے ہی بھئی پاویں کھلو کے کرے بہ کے کرے پیسے نو ہاتھ لانا جیسے آیت لکھی کی ہے مکروہ ہے جی اللہ دے پیارے ہو منع ہے بھئی ہے اور بول کھڑے ہو کر کرنا ہمارے نزدیک کیا ہے اگر ہو حاجت کے بغیر اگر حاجت ہو تو پھر
مکرو تنزیہ بھی نہیں، ٹھیک لفظ نہیں، پھر تو جو کھلو کے کیتا سو ویسے تو کی ہے تنزیہ ہے۔ بمعاہو کی اس کے پاس جملہ حالیہ یعنی یبول و حالہ کون شے من الدراہم المکتوب فی القرآن بے یادے ہی، اے مطلب ہے بے ہاتھ چ پھڑے نے تو پیشاب پہ کر ہے، اے بھی مکروہ ہے، منع ہے جی تکونو کلمہ اچھا ہمجان او جڑا نا تھیلا تھیلی جڑی ہوندی ہے جی تے مسرورہ 21 یہ بھی جڑا تھیلا مطلب جیب یا بٹوا ہوندی چیزاں مراد ہے، یہ سارا کچھ جی ہے جی بھی کسی ایک شے وچ ہونے چاہیے نے، ننگے نہ ہون، ہاتھ نہ لائے انہوں نے جی۔ اچھا جی اگے جی من کر لیں، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ٹائم بھی دسیں جی میں جی ہمیں حماد نے انہوں نے حضرت ابراہیم جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حماد نے حضرت حماد کہنے لگے کہ تھوڑے پنڈوں کو چوری کی تھی نے، حضرت حماد سے انہوں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جو بول کرے کھڑے ہو کر اور اس کے ساتھ دراہم ہیں جن میں کتاب ہے یعنی قرآن پاک ہے، ہاتھ چ پڑے سو ہاتھ چ مطلب ہے بس ناپسند کیا جناب ابراہیم نے کس کو اور فرمایا کہ ہوں ہمجان میں یا مسرورہ میں تو احسن ہے، فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم مکروہ ہے یہ کہ مباشرت کرے ان کی اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھی ننگے ہاتھ لائے انہوں نے۔ وهو قول ابی حنیفہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ اب کی پروگرام ہے پڑھا گاؤں بابر تین بیندے پہنے جی اندر شکرد کس واسطے میں ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پھر رجل یبول قائم قال انتهى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى سباتة قوم ومعه اصحابه فحجا ہاں ثم بال قائما فقال بعض اصحابه حتى رأينا ان تفحجه شفقا من البول جی اچھا جی امام محمد فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام صاحب نے جناب حماد سے جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ سے کہ رجل کے بارے میں جو بول کر رہا ہے کھڑے ہو کر یہ بھی کی حکم اس دا پیچھے تو اور مسئلہ سی نا تو جناب ابراہیم نے فرمایا ان حدیث سنائی واسطے نال کہ پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کے سباتا کے پاس جی جتنے وہ سڑتے سن لیا کے سارا گھر دا کوڑا کرکٹ اور آپ کے ساتھ اصحاب بھی تھے، آپ نے دونوں پاؤں کے درمیان کشادگی فرمائی، پھر بول فرمایا ساڈی میری نظروں بول مبارک سرکار دی نظروں نہیں، یہ مسئلہ آ جائے گا سرکار دا بولو برا سرکار دی نظروں مبارک تے پاک نہیں ساڈی نظروں مبارک، تو آپ نے کشادگی فرمائی دونوں پاؤں کے درمیان، تو پھر کشادگی مطلب ایک پیر اس طرح دوجا دور کر کے تے پھر بول مبارک فرمایا کھڑے ہو کر، پس عرض کی نہ پس کہا آپ کے بعض اصحاب نے حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار نے پاؤں کے درمیان کشادگی فرمائی ہے بول کے ڈر سے بے کہیں چھینٹا نہ اوپر پڑ جائے کوئی او بے خدروں پلا بھی کو نظر آ رہی شے اچھا او جو باشر اے یا خزہا ان ابراہیم شاید کہ ابراہیم روایت کرتے ہیں ابو وائل سے وہ جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ سنیں جی اب پوری سند بے وہ نظر آ گیا انتہا عطا الیہا سباتہ بضم سین وہ جگہ جس میں مٹی وغیرہ پھینکی جاتی ہے جی فحج الفج فحج تباعد ما بینا اسات ساقین پہ تھلوں پیر تھوڑے دور کرنے اے فرجا بینا رجلے قائمن ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فعل ذالک اس لیے کہ سرکار نے نہیں پائی تھی کوئی جگہ کس کے لیے بیٹھنے کے لیے، یا اس لیے تھا کہ وہاں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، یا سرکار نے یہ بیان جواز کے لیے کہ اگر کسی کو مجبوری ہو تو یہ جائز ہے۔ سنیں جی قاضی یاز فرماتے ہیں زبردست گل کی تھی انہوں نے کہا جی شاید کہ لمبی ہو گئی آپ پر مجلس
اور آپ کو بول نے مطلب وہ زیادہ آ گیا تو مشکل بن گئی، اور نہیں ممکن تھا سرکار کو تھوڑا دور جانا، سمجھیے، اس لیے سرکار نے جو ہے نا وہ اس طرح قریب وہاں پہ کیا۔ تو یہ بھی ایک توجیہ کی کہ انہوں نے قاضی ایاز رحمہ اللہ نے جی تو ہوں نا کہ بول سخت آ جائے تو پھر ذرا دور جانا اوکھا ہو جاتا ہے جی۔ جان اس بات کو کہ بول کھڑے ہو کر اگرچہ کیا ہے لیکن مناسب ہے اب کیا، اس لیے کہ یہ ہو گیا شعار غیر مسلموں کا، اور پینٹ کا کندہ پینٹ کا شعار بن گیا ہے، اس واسطے ان بہ کے پیشاب کرے مولوی عامر جی اور اے نا اے زننا شفقن اے خوفن جی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے حضرت عمار سے، انہوں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم سے رجل کے بارے میں جو بول کرے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کے سباتا کی طرف، اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب، پس آپ نے کشادگی فرمائی اپنے قدمین کے درمیان، پھر ہماری نظر سے بول مبارک فرمایا کھڑے ہو کر، پھر بول کیا کھڑے ہو کر، وہ جملہ نہیں ہماری نظر سے تو دسیا تو علماء نے بھی کرنا، پھر آپ نے بول کیا کھڑے ہو کر جی۔ بس فرمایا آپ کے بعد اصحاب نے حتیٰ کہ دیکھا ہم نے یہ کہ کشادگی کی آپ نے قدمین کے درمیان خوف کرتے ہوئے بول سے باب بول ٹور گا باب الاستنجاء، ایک منٹ ایک باب پڑھ لو نا، اخبرنا ابو حنیفہ قال، اور ویکھو نا استنجا کی شے اگے ٹرو گوار ہے۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ان المشرکین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاقبوا المسلمین فقالوا نرى ان صاحبكم يعلمكم كيف تخطون الخلاء خلاء استهزاء بهم، فقال المسلمون نعم، فسألوهم فقالوا امرنا الى القبلة بفروجنا ولا نستنجي بأيماننا ولا نستنجي بعظم ولا برجيء وأن نستنجي بثلاثة أحجار، قال محمد وبه نأخذ والغسل بالماء في الاستنجاء أحب إلينا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله۔ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں جناب امام صاحب نے، وہ آپ فرماتے ہیں حدیث بیان کی ہمیں جناب حماد نے، انہوں نے جناب ابراہیم سے اپنے واسطے نہ لگے یہ کہ مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں مشرکین نے ملاقات کی مسلمانوں سے، تو انہوں نے کہا مشرکہ نے کہ دیکھتے ہیں ہم کہ تمہارے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے صاحب سکھاتے ہیں تم کو کہ کیسے جاؤ تم خلا میں، یہ استہزاء کرتے ہو ان کے ساتھ، اور وڈے وڈے ہو گئے تو نہیں تک پیشاب کرنے نہیں پتہ کیوں کریں دے، تمہیں سنیا پیشاب کرنے کا طریقہ دس دینے جی، اے مذاق کیتا انہیں کنہ ڈنگرہ نے انسانہ نال کیا کیا مذاق کیتا جی۔ اندھیرے نے نور نال مذاق کیتا، کفر کیے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات کی شاید ہے قرآن ہے یار، تو بطور مذاق تو مسلمان جڑے نا جی انہاں کو جواب دیتا پیار نال، پس کہا مسلمانوں نے ہاں ہمیں سرکار سکھاتے ہیں، پس سوال کیا مشرکوں نے مسلمانوں سے بھی کی سکھاتے ہیں، تو پس کہا مسلمانوں نے کہ سرکار ہمیں حکم دیتے ہیں یہ کہ نہ ہم استقبال کریں قبلے کا اپنے فروج کے ساتھ، یعنی نہ منہ کریے تو نہ اے مطلب ہے، اور نہ استنجا کریں ہم اپنے دائیں ہاتھوں کے ساتھ، اور نہ استنجا کریں ہم ہڈی کے ساتھ، اور نہ رجی گند کے ساتھ، سنیں، اور یہ کہ استنجا کریں ہم 3 ڈھیلوں کے ساتھ، ایسا نہ سونے سکھاندے نے جی۔ تو فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے ہم اسی کو لیتے ہیں 3 ڈھیلوں سے ٹھیک ہے، اور دونا پانی کے ساتھ استنجے میں احب ہے ہمارے نزدیک، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ اور دیکھو میرے یارہ صاحبکم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعم، دیکھیں جواب دیا صحابہ پاک نے حکیم کے اسلوب پر، اور نہیں التفات کیا ان کے مذاق کی طرف، ہیں پھڑ لو انہوں نے
آمارانا حکم دیتے ہیں سرکار ہمیں، اور واحتجا حجت پکڑی ہمارے اصحاب نے یعنی حنفیوں نے بالحدیث المذکور علی عدم جواز توا بالبول بے دلیل پکڑی ہے کہ بولو براز وقت استقبال قبلہ تے استدبار قبلہ نہ منہ تے نہ کنڈو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برابر ہے کہ ہو بندہ یا آبادی چار دیواری چ واش روم چو، اور ایمان جمع یمین کو سجا ہاتھ. تحقیق اجماع کیا علماء نے کہ انہ منی ان الاستنجاء بالیمین کے سجے ہاتھ نے استنجا کرنا، اور منع پلاؤ بھی اور جی او عذرا یابسا بے سلاساتن. جی سنیں اینے گل کی بڑی زبردست. اے رجی ہو نا رجوع کڑو ہے کہندے کڑو لوگ بھی مانا دس ہے پہ اے اس تھلے والے گند نو رجی کیوں کہندے نے؟ وہ آدھے نے کہ جدو اندر گیا سی ادو توام سی، ہوں اے لوٹ کے تے ایک ہور شے بن گئی گندگی، تاں بس اندر نہ رکھے رجی کہ اپنی اصلی حالت سے لوٹ کر دوسری حالت کی طرف جانے والا. یہ عربی دی خوبی ہے جی. سنیں جی وہ اسی تو کھان لگے بڑے جڑا کھا رہے لیز گند جا کی گند کھا رہے ہیں جی، اجے انہیں گند بننا ہے. چلو جی تو اے جڑا نا جی برجی تے بے سلاستن ذکر تین کا ذکر خارجہ مخرج العادت بے عادتاً تین دا ذکر ہے. جڑی تازی گلاں پڑھی وہ بھی سمجھ کو نہیں ہوتے، جڑی پیچھے پڑھی ہوتے گئیاں جی. بھئی یہ سرکار نے جو تین فرمائے بھی عموماً اے بھی کہ تیناں نال صفائی ہو جاندی ہے، اس لیے کہ غالب حصول صفائی ان کے ساتھ ہے. یا حمل کیا گیا کس پر؟ بتین مستحب نے جی. غسل بالماء یعنی بعد استعمال کرنے کس کے؟ بھئی ڈیلے. احب الینا کس سے؟ صرف اقتصار کس پر؟ پس اکتفا ڈیلوں پر بھی سنت ہے، لیکن دھونا اس کا پانی کے ساتھ اس کے بعد. اور احتمال ہے یہ کہ ہو مراد یہ کہ استنجا بالماء ابتداءً کلا، یہ افضل ہے ڈیلے کلیوں سے. جی سنیں منع کرو شابہ جی. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے کہ خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، فرماتے کہ حدیث بیان کی ہمیں جناب حماد نے، انہوں نے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ بات کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ملاقات کی انہوں نے مسلمانوں سے. پس کہا انہوں نے دیکھتے ہیں ہم کہ بے شک تمہارے صاحب نے سکھایا ہے تمہیں کہ کیسے جاؤ تم خلا میں، مذاق کرتے ہوئے ان کے ساتھ. پس کہا مسلمانوں نے ہاں، پس سوال کیا انہوں نے ان سے. پس کہا مسلمانوں نے کہ حکم دیا ہمیں یہ کہ نہ استقبال کرے ہم قبلے کا اپنے فروج کے ساتھ، اور نہ استنجا کریں ہم اپنے دائیں ہاتھوں کے ساتھ، اور نہ استنجا کریں ہم ہڈی کے ساتھ اور نہ رجی کے ساتھ، اور یہ کہ استنجا کریں ہم تین ڈیلوں کے ساتھ. قال محمد وابی ناخذ، اور دھونا پانی کے ساتھ استنجا میں احب ہے ہمارے نزدیک. وهو قول ابی حنیفہ. بسم اللہ الرحمن